سر آپ کا تھیٹر پوری دنیا میں جاتا ہے، ابھی چائنا بھی جا رہا ہے آپ کا گروپ. آپ کوئی ٹکٹ بھی نہیں لگاتے تھیٹر پہ، یہاں پہ بھی، لیکن ہال فل تو ہوتے ہیں آپ کے تھیٹر دیکھنے کے لیے. سر اس کا کس طرح سے اسٹرکچر ہے کہ کس طرح یہ تھیٹر گروپ چلتا ہے؟ کوئی فنڈ ریزنگ کا سسٹم ہے؟ کوئی اسپانسرڈ ہیں؟ یہ بہت سے سوالات جو ہیں جب پتہ چلا کہ شاہد صاحب کا انٹرویو کرنے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ میکانزم آپ نے پوچھنا ہے کہ ٹکٹ نہیں لیتے، ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور کاسٹ بھی ہے، پھر پوری دنیا میں جا بھی رہی ہیں. یہ کس طرح سر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں؟ بس یہ میکنزم ہے، ایک کمٹمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. رستے نکال لیتے ہیں. جب پیسے نہیں ہوتے تو ننگے بدن بھی ڈرامے ہمارے ہیں. بٹا مزدوروں کے بارے میں ہمارا ڈرامہ ہے، یا جیسے مرا ہوا کتا ہے، اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں پر وہ ایک ڈیرا بنا لیں یا ایک محلہ بنا لیں، اس میں نائی ہے، اس میں حلوائی ہے، اس میں ایک کتا پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہم ابھی بھی کبھی اندرون شہر جاتے ہیں تو وہیں کی گلیوں میں ہم اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھا ہوا ہے، اور کہ جو بھی حالات ہوں گے، اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں تو مثلاً ایک دفعہ کوئی یہ 90s میں جب ذرا ویسٹرن جو حکومتیں ہیں، کچھ انہیں پاکستان میں دلچسپی تھی، تو نارویجین ایمبیسی والے ہمارے پاس آئے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کن ٹرمز پہ؟ انہوں نے کہا کوئی ٹرمز نہیں، جو آپ نے کرنا ہے صرف یہ ہے کہ اس کا ایک پلان بنا کے سال کا ہمیں بتا دیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو وی ول سپورٹ یو. پیس کا ایشو ہے یا پروگریس کا ایشو ہے، تو وہ ہم نے اس زمانے میں فیسٹیول بھی کیے، پھر یوتھ فیسٹیول، انڈو پاک فیسٹیول، اس میں ریسورسز ملے تو اس کا ہم نے استعمال کر لیا. اس کے بعد وہ چلے گئے کہیں ٹمبکٹو یا چچنیا، وہ ان کی پرائیورٹی ہو گئی، وہ یہاں سے غائب ہو گئے. تو ہم نے اب کبھی ان پہ ایسے ڈپینڈ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد ہم پریشان ہو کہ اب کیا کریں. چنانچہ وی کیریڈ آن ود آور ورک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ انڈیویجولز ہیں جو سپورٹ ہمیں کرتے ہیں. مثلا ہمارا جو اوریجنل گروپ تھا جس نے پہلی دفعہ جلوس ہمارا جو فرسٹ پلے تھا کیا تھا، وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، پھر امریکہ چلے گئے. ہی از اے ویری سکسیسفل ڈاکٹر دیئر. تو اب ہم نے ایک فیسٹیول کرنا تھا، ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے، تو انہوں نے وہاں سے خاصی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہمیں بھیجی. اور پھر ہمارا ایک اور دوست تھا، ہمارا ینگ لڑکا، جو یہاں سے چلا گیا ہانگ کانگ بعد میں، اور اس نے وہاں سے کچھ رقم بھیج دی. تو اس طرح سے بعض دفعہ کوئی انڈیویجولز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. بابر علی فاؤنڈیشن ہے، یا یہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال اور ان کی فیملی ہیں. جاوید اقبال ہمارے بڑے سپورٹر تھے مرحوم، ان کا بیٹے ولید ہمارا ایکٹر بھی رہا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ایک اور لیول پہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اس طرح سے کچھ انڈیویجولز ہیں، لیکن اس کی ہمارے پاس کوئی ریگولر سورس نہیں ہے. کبھی ہم مثلا ہم نے اپنی 40th اینیورسری پہ انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کرنا تھا. اگرچہ ہمارے کانٹیکٹس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے خرچے پہ آ رہے تھے، تھیٹر گروپس جو ہیں، ایک سولیڈیرٹی کے لیے، لیکن یہاں پر ان کو ہم نے بیسک فیسلٹیز رہائش کی پرووائڈ کرنی تھی، کھانا پینا. تو ہم نے اپروچ کیا تب ایک بینک کو، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اس صوبے کا خاص طور پہ دلچسپی ہے اس بینک کو، اور اس کے بینک کے جو سی ای او ہیں، ان کے والد صاحب بڑے مشہور ایکٹر رہے ہیں، بلکہ اجوکا میں بھی کام کرتے رہے ہیں. تو ان سے بات ہوئی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے میٹنگز کی، بہت ساری پریزنٹیشنز کی، اور بعد ہم نے کہا یہ انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، آپ کے جو کلائنٹس ہیں، کنزیومرز ہیں، ان کو موقع ملے گا. یہ ریگولر کوئی روٹین کا اجوکا کے ڈرامے نہیں ہیں، اس میں امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، اسپین سے آ رہے ہیں، گروپس آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں. فائنلی انہوں نے کہا کہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اجوکا ہے، ہمارا جو کلچرل ایتھوس ہے، اس میں یہ فٹ نہیں بیٹھتا، اس سے بہت مختلف ہے.
تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ تو ٹکٹ نہیں چارج کرتے، آپ کے تو وہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے، تو پھر ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ عام عوام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایلیٹ کی ایکٹیویٹی ان کو نہیں لگے گی، پھر وہ ایلیٹ اس میں ٹارگٹ اگر ہو ڈرامے کے موضوع کے لحاظ سے بھی، تو وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ. ہم نے ویسے پہلے بھی کبھی خاص کوشش نہیں کی، نہ ہمیں طریقہ آتا ہے مارکیٹنگ کا، تو ہمارا کام تو ہے کرنا، اور اس میں بس آرٹس کاؤنسلز آج کل ان سے ہماری اتنی ایک ریلیشن شپ بن گئی ہے کہ وہ جس کو چائنیز کہتے ہیں ون ون سچویشن، کہ ان کے پاس ہال پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہم اچھا اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ڈرامے ہوتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، سو ہم ڈرامے لے جاتے ہیں، نہ ہم ان سے کچھ چارج کرتے ہیں نہ وہ ہم سے کچھ چارج کرتے ہیں.